فریحہ، اگر ہم ویلنس کی بات کرتے ہیں تو ویلنس کوچ ہیں آپ بہت سارے کینسر سروائیورس کو، ایون کینسر سروائیور نہیں بھی ہیں، آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرتی ہیں، ویلنس کی طرف لے کر آتی ہیں، مائنڈ فلنس پہ آپ بہت زیادہ کام کر رہی ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ لوگوں کو نارملی بیفور کینسر، اللہ نہ کرے کسی کو یہ بیماری ہو، لیکن ایز اے پریکاشنری میئر کون کون سی چیزیں اپنی ڈیلی لائف روٹین میں کرنی چاہیے تاکہ وہ ایسی بیماریوں سے بچ سکیں؟ اچھا، پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی ایسی جیسے کینسر ٹائپ بیماری ہو یا کوئی شوگر ہو جائے تو ہم تب ہی احتیاط کرنا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، میں اس کی ایک جیتی جاگتی اگزامپل ہوں. میں پہلے میرا اور طرح کا لائف سٹائل تھا، اس کے بعد میں نے ٹوٹل اپنا لائف سٹائل چینج کیا. ٹھیک ہے، اس میں سب سے پہلا آتا ہے آپ کا فوڈ، کہ آپ کھانا کیا کھا رہے ہیں. جیسے میں شوگر انٹیک میری بہت زیادہ تھی کینسر سے پہلے، اب میری وہ تقریباً 0 کے برابر ہے. ختم نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی میں نہیں کھاتی، میں ضرور کھاتی ہوں. ایک تو نیچرل شوگر کھانی چاہیے، وائٹ شوگر آپ کو اوائڈ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، کینسر پیشنٹ کے لیے بھی ادروائز بھی چینی ویسی اچھی نہیں ہے. یہ ہو گیا فوڈ کے اوپر کہ فوڈ ہمیں کس طرح کا کھانا ہے. چینی تو میں نے ایک ایگزامپل دی ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں کہ آپ دیکھیں کہ آپ کی باڈی کی کیا ریکوائرمنٹ ہے. اب جیسے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہے، ہر بندہ وہ کیٹو ڈائٹ آئی تو ہر بندہ کیٹو پہ لگ گیا ہے، تو وہ آپ نے اپنی باڈی ٹائپ دیکھنی ہے کہ آپ کو کیا چیز سوٹ کر رہی ہے کیا نہیں سوٹ کر رہی. ہر بندے کے لیے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ نہیں ہے بالکل، تو آپ وہ نہیں آپ کو کرنی چاہیے. ہاں، بیلنس ڈائٹ آپ کو کھانی چاہیے اور آپ دیکھیں کہ آپ کو اگر کوئی چیز نہیں سوٹ کرتی آپ اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں. پھر جی ہمارا آتا ہے مائنڈ فلنس، جس میں ہماری یہ یوگا آتا ہے، میڈیٹیشن آتی ہے، تو اور ایکسرسائز آتی ہے. اور ایکسرسائز بھی لوگ ہمارے ہاں ایسے ہی لیتے ہیں کہ جی ہم پتلے ہونا ہے تو پھر ہم نے ایکسرسائز کرنی ہے، ورنہ تو ہمیں جم اور ایکسرسائز کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور یہ ایکسرسائز کرنا بھی اسی طرح کہ آپ نے روز جیسے آپ کھانا کھا رہے ہیں نا، تو آپ نے اپنی باڈی کو ایکٹیو بھی رکھنا ہے اور آپ نے ضرور واک کرنی ہے. یہ آپ کی مینٹل ہیلتھ اور فزیکل ہیلتھ دونوں کے لیے اچھی. پھر اس کے بعد آتا ہے جب ہم یہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد بھی کچھ لوگوں کا ہوتا ہے کہ جی ہمیں پھر بھی اسٹریس ہو رہا ہے، ہم تو اوور تھنکنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کیا چیز امپورٹنٹ ہے؟ اس کے لیے میڈیٹیشن، کہ آپ مراقبہ کریں، آپ اپنے آپ کے ساتھ سیلف کے ساتھ کنیکٹ کریں. اور گائیڈڈ میڈیٹیشن اویلیبل ہیں، آپ کوئی سیشن جوائن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر آپ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن پہ بہت ساری ایکٹیویٹیز ایسی ہوتی ہیں، وہ آپ جوائن کر سکتے ہیں اور پھر ان کو آپ گھر میں پریکٹس کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی ہم زندگی میں ہم جو ہے ہمارا دماغ ہے نا، وہ آپ سمجھیں کہ اس میں ہمیں کسی نے کوئی بات کہہ دی تو ہمارا ایک پائپ ہے، اس میں گند جمع ہوتا رہا، لیکن ہم نے اس کا کبھی ڈیٹاکس نہیں کیا. تو یہ جو پریکٹسز ہیں وہ بیسیکلی کیا کرتی ہیں، آپ کے مائنڈ کا ڈیٹاکس کرتی ہیں. واو، دیٹس امیزنگ. شاہ صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے، یہ جو مائنڈ ڈیٹاکسیفیکیشن ہے وہ کتنی ضروری ہے ہماری سوسائٹی کے لیے؟ اچھا، مجھے نا ایک گڈ نیوز مجھے یاد آ گئی، میں وہ شیئر کرتا ہوں آپ دونوں کے لیے اور سننے والوں کے لیے. بڑی میرے ایک بڑے پیارے دوست ہیں، تو وہ رینجرز میں ہیں. رینجر میں بھی ایس پی ہوتا جی ایک، وہ منڈی بہاؤدین پوسٹڈ ہیں، لیکن کل وہ گئے سیالکوٹ. تو رینجر بارڈر کے ساتھ کیونکہ بہت سی ڈپلائمنٹ ہوئی ہوتی ہے، تو انہوں نے ٹی وی لگایا ایک اسٹیشن پہ، تو وہاں پر ایک چینل ایکٹیو ہوا سامنے جو کہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا چینل تھا. اچھا. تو انہیں پتہ لگا کہ ہماری وہ ساری ایکٹیویٹیز جو ہم پبلک کرتے ہیں اور یوٹیوب پہ رکھ دیتے ہیں، تو فوج کے ادارے جو ہیں وہ ہماری ویڈیوز کو باقاعدہ ڈاؤن لوڈ کر کے پھر اپنے چینلز پہ چلاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں میری خوشی کی انتہا نہیں تھی کہ آپ کا وہ کام، وہ لیکچرز، وہ ایکٹیویٹیز جو فاؤنڈیشن میں ہوتی ہیں، اس سے اتنی دنیا بارڈر پہ بھی فائدہ اٹھا رہی ہے. تو یہ ایک بڑی کمال کی تھی. اچھا، اب میں کیونکہ جو فریحہ ہیں ان کے کام سے بھی تھوڑا سا واقف ہوں، میں پوچھنا چاہوں گا کہ جو میڈیٹیشن ہے اس کے ذریعے کیا 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 جا سکتا ہے؟ مراقبہ کہاں کہاں سہولت پیدا کرتا ہے؟ پہلی تو یہ کہ جیسے میں اگر اپنی اگزامپل لوں تو میں شروع میں جب مجھے یہ کینسر کے بعد جب میرا جرنی تھا، اس میں آپ کو پتہ ایک فیئر آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے. تو وہ ہماری یہ جو ہیپینس کورس ہے جو آپ نے بھی اٹینڈ کیا، جرنی ٹو جوائے والا، اس میں وہ کہتے تھے آپ مائنڈ سے بڑی چیزیں کنٹرول کر سکتے ہیں. تو شروع میں تو سمجھ نہیں آتا تھا بھائی دماغ وہ تو اوور تھنکنگ کرتا ہے، اور میرا دماغ تو بہت اوور تھنکنگ کرتا. تو پھر اس کے بعد میرے بہت سارے سائیڈ افیکٹس تھے. تو میں نے کہا اچھا میں ان کے بارے میں مینیفیسٹ کرتی ہوں. مینیفیسٹیشن آپ اس کو دعا کہہ لیں. ٹھیک ہے، آپ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں نا کہ جی میں اس بیماری سے ٹھیک ہو جاؤں. تو جو آپ الفا اسٹیٹ میں جب جاتے ہیں نا میڈیٹیشن کے اندر، تو اس میں جب آپ مینیفیسٹیشن کرتے ہیں تو آپ کا مائنڈ ٹوٹل کلیئر ہوتا ہے، اور اس میں آپ کلیئرٹی کے ساتھ اس چیز کے اوپر فوکس کرتے ہیں کہ جی یہ میرا سائیڈ افیکٹ ہے، اس کو یہ سب سائڈ ہو جائے. اور وہ آپ یقین کریں کہ وہ واقعی سب سائڈ ہونا شروع ہو گئے.
کہ اب میرے ڈاکٹر جو ہیں وہ بھی بہت حیران ہوتے ہیں کہ بھئی آپ تو بڑی صحیح پڑھی ہیں, ہمیں بھی بتائیں آپ کیا کرتی ہیں جو آپ اتنی خوش ہیں, بیکاز انہوں نے کینسر پیشنٹ دیکھے ہیں جو کہ مطلب اس سے سروائیو کر کے کیسے زندگی گزارتے ہیں. پھر جو یہ میڈیٹیشن یا مراقبہ ہے یہ آپ کو سٹریس فری کرتی ہے. اور دیکھیں سٹریس ایک ایسی چیز ہے کہ آپ نے اگر آپ کو کسی نے ایک بات کی تو آپ نے اپنے اس بازو میں سٹور کر لی, پھر کسی اور نے کوئی آپ کو بات کی آپ نے اپنے شولڈر میں سٹور کر دی. تو جب آپ میڈیٹیشن کریں گے یا یوگا کریں گے تو وہ کیا ہوگا, وہ ٹراما آپ کی اس باڈی میں سے ریلیز ہوگا, آٹومیٹیکلی آپ سٹریس فری ہوں گے. پھر جی اس میں ایک بریدنگ کا بھی تعلق ہوتا ہے کہ جی آپ جیسے آپ کو کہتے ہیں نا کہ آپ کی باڈی میں 50 سے 70,000 بلین سیلز روز بنتے ہیں اور مرتے ہیں. تو اگر آپ اپنا بریدنگ پیٹرن ٹھیک کر لیں گے, ٹھیک ہے, آپ اچھے لمبے گہرے سانس لیں گے, کانشیس بریدنگ کریں گے, تو آٹومیٹیکلی آپ جب میڈیٹیشن کریں گے تو آپ سٹریس فری ہوں گے. اور جب آپ کے جو نئے سیل بنیں گے وہ کیا ہوں گے, وہ ہیلدی سیلز ہوں گے اور زیادہ امیون ہوں گے, زیادہ امیون ہوں گے. مطلب یہ پوری ایک پراپر ایک سائنس ہے. اچھا اگر میڈیٹیشن کی اگر بات کریں تو بہت ساری خواتین ظاہر ہے میں دیکھ رہی ہوں گی, کوئی ایسے کوئی بالکل سمپل سے کوئی آپ ٹیکنیکس بتانا چاہیں گی جن کو وہ گھر پر کر سکتی ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ آپ نے خاموش جگہ سلیکٹ کرنی ہے جس میں آپ کے پاس کوئی ڈسٹریکشن نہ ہو, اور فری ٹائم میں اپنے کریں. نارملی لوگ اس کو صبح کے ٹائم کرتے ہیں تاکہ جس ٹائم سے آپ لوگ سو رہے ہوں تو آپ کو کوئی ڈسٹریکشن نہ ہو, کوئی بیل نہ بج رہی ہو, کوئی آپ نے ملازم کو کوئی بات نہ کہنی ہو, تب آپ کریں. اور ایک اپنی جگہ بنائیں اور وہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے سٹارٹ کرنا ہے کہ آپ لمبے گہرے سانس لیں 10 سے 15, ٹھیک ہے, کانشیس بریدنگ کریں, اور اس کے بعد بس آنکھیں بند کر کے 10 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں. اپنا الارم لگا لیں اور 10 منٹ آپ دیکھیں کہ آپ کی باڈی میں کیا ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ گائیڈڈ میڈیٹیشن بھی اویلیبل ہیں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن پہ. میں نے بھی کافی سارے لیکچر دیے ہوئے ہیں, وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. اس میں اینڈ میں ہماری میڈیٹیشن ہوتی ہے, وہ آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں. وہ گائیڈڈ میڈیٹیشن ہوتی ہے, وہ آدھے گھنٹے کی ہے, آپ وہ کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے آپ کی لائف میں جتنا آپ میڈیٹیشن کرتے جائیں گے, روز ڈیلی بیسس پہ کریں گے, اتنا آپ کی لائف میں اسٹریس کم ہوگا. میں یہ نہیں کہوں گی ختم ہو جائے گا, جیسے اگر آپ کو ایک چیز آپ کو کسی نے کوئی بات کی, ہاں 10 دن پریشان کرتی ہے نا, شاید وہ اس سے یہ میڈیٹیشن کرنے سے آپ کو 4 دن میں پریشانی ہو اس کی, یا پھر آہستہ آہستہ کر کے آپ کو صرف 10 منٹ پریشانی ہو. اچھا یہ بات تھی, اوکے,